اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محبوبہ محبوب کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے وہ 10 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ 2 دن پہلے ان کی سیرت پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ 10 رمضان المبارک کو آپ کی یاد منائیں۔ اس دن زیادہ سے زیادہ بالخصوص گھروں کے اندر 10 رمضان المبارک کو گھروں کے اندر کل شام 9 جب گزر جائے اور 10ویں کی شب آ جائے تو کوشش کی جائے ان کی یاد میں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ وہ مومنوں کی پہلی ماں بھی ہیں اور اسلام کی سب سے پہلی موسنہ بھی ہیں، سب سے پہلی موسنہ ہیں اسلام کی، اور یہ وہ خوبصورت اور عظیم ہستی ہے کہ کائنات ساری کو مصطفیٰ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے مجھے ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے حضرت ختیجہ کے بارے میں، ایک شعر ہے پر کیا بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدی ماں پہلی ماں کہف امن و امان، اصحاب کہف کی غار نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں سیدی ماں پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح اصحاب کہف کو اس غار کے اندر جا کے سکون ملا تھا، اس طرح ہماری پہلی ماں کے پاس جا کے ہمارے نبی کو سکون ملا کرتا تھا۔ کہف امن و امان، یہ غار ہے امن و امان کی، جس طرح اصحاب کہف کی غار تھی۔ میرے بھائی، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا، اس لیے تو ضروری تھا ہی کہ وہ ہم سب کی ماں ہیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امت مسلمہ کی محسنہ ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے رسول پاک راضی ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں جب حضرت خدیجہ کی بات ہوتی ہے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی محبت کرتا، کوئی احترام کرتا تو حضور راضی ہوتے۔ پہلی محسنہ قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ماں ہیں مومنوں کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے اندر جس دور میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی عورتوں کے بارے میں وہ سارے احکامات نازل نہ ہوئے تھے جس کی پابند ایک مسلمان خاتون ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ پردے کی پابند تھی۔ اس دور کے اندر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سچ بولا کرتی، اس دور کے اندر بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مزاج میں نفاست تھی، بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، بہت بڑے، اور باپ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے خود تجارت سنبھالی، خود۔ یہ کیسی تاجرہ ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ کیسی تاجرہ ہیں جنہوں نے کبھی جا کے کسی آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، یہ کس قسم کی تجارت پیشہ خاتون ہے جو کبھی مارکیٹ اور بازار نہیں گئیں، لیکن مکے میں جن کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ کسی شخص کا تعین کرتی، کہتی سرمایہ میں لگاؤں گی، محنت تو کرے گا، اور وہ ڈیل بھی جب ہوتی نا اس شخص کے ساتھ گفتگو ہوتی تو وہ بھی ڈائریکٹ حضرت خدیجہ نہ کرتی، بلکہ آپ کی ایک خادمہ تھی حضرت نفیسہ، بعد میں وہ مسلمان ہوئی، ان کی ذمہ داری ہوتی، وہ خاتون جا کر اس آدمی سے گفت و شنید کرتی۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کے لوگ جاتے مکے میں، جب سب لوگوں کا نقصان ہوا نا جس سال، جناب نفیسہ کہتی ہیں جس سال سارے مکے والوں کا مال ڈوب گیا
حضرت ختیجہ کو اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے 11 گنا نفع عطا فرمایا، اس سال بھی بڑا نفع دیا، حالانکہ تجارت کے ساتھ نہیں، ابتدا اسلام میں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی، 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے 2 بیٹے تھے، ہند اور حالہ، دونوں مسلمان ہوئے، دونوں حضور کے صحابی ہوئے۔ 2 شہزادے تھے حضرت ختیجہ کے، 2 دفعہ پہلے شادی ہوئی، دونوں خامد انتقال کر گئے، عرب کے بڑے بڑے، اور حضرت ختیجہ بنو قریش میں سے ہیں، 3-4 نسلیں اوپر جا کر ان کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت ختیجہ کا 2 دفعہ نکاح ہوا، آپ بیوہ ہو گئیں، دونوں دفعہ خامد وصال کر گئے۔ بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت ختیجہ خاموش رہیں، نکاح نہیں کیا، لوگوں نے بڑی وجوہات